السلام علیکم ناظرین، آپ کا آصف عفان حاضر ہے اور پوری قوم کو، خاص طور پر پنجاب کے عوام کو مبارک ہو کہ ان کے عوامی نمائندوں نے پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کروائی ہے کہ ہمارا گھر نہیں چلتا، ہمارا چولہا نہیں جلتا تو ہمارے الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے۔ یقیناً پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنے درد مند اور اتنے سماج سیوک نیتا عوام کے چولہے بجھا کر، عوام کو مہنگائی کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں جھونک کر اپنے الاؤنسز بڑھانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کر چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرارداد ایجنڈے کے برعکس ایجنڈے سے ہٹ کر پیش کی گئی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے، اس سے زیادہ بڑی بات اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن سب مفادات کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نیتوں پر، ان کے ارادوں پر، ان کے دعووں پر، ان کے وعدوں پر اخ تھو۔ جو اس ٹائم حالات ہیں عوام کے، اشیاء ضروریہ، روٹی، آٹا، دال، چاول، بجلی کے بل، بچوں کی فیسیں، جینا مرنا، سب کچھ عوام کی دسترس سے اور قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے، اور ان کو اپنے گھروں کی پڑی ہوئی ہے۔ ان کے پیٹ بھریں گے تو عوام کو کچھ ملے گا، اگر ان کے پیٹ نہیں بھریں گے تو عوام کو کیسے کچھ ملے گا؟ اچھا، ان کے پیٹ بھر جائیں تب بھی عوام کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے پیٹ نہ بھریں تب بھی عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان سے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ان سے کچھ بچے گا تو عوام کے حصے میں کچھ آئے گا نا۔ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہ بدترین حالات جو دن بدن بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو اپنے گھروں کی پڑی ہوئی ہے، اپنے الاؤنسز کی پڑی ہوئی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ عوام بجلی کے بل دینے کے قابل نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ پیٹرول خواب بنتا چلا جا رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ گروسری، گھر کا راشن جو ہے عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ لوگ اپنے گھر کے کھانے پہ، اپنے کھانے کے جو 3 ٹائم کھاتے تھے وہ 2 ٹائم کھانے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، کبھی جا کے کسی گلی محلے کے کریانے کی دکان پہ یا کسی سبزی کی دکان پہ جا کے دیکھیں، کوئی آدھا پاؤ دال لے رہا ہے، کوئی 50 روپے کا ہرا مسالہ لے رہا ہے سبزی والی دکان سے، ایک آدھا پیاز، ایک آدھی ہری مرچ اور ایک آدھا ادرک لہسن ڈال کے، ٹماٹر ڈال کے 150 کا دے دیتا ہے۔ تو حالات تو یہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکا ہوں۔ ان کی نیتوں پہ، ان کے ارادوں پہ، ان کے وعدوں پہ، ان کے دعووں پر اخ تھو بھی کہہ چکا ہوں۔ اور ہمارے جو ہے جتنے سماج سیوک نیتا ہیں اور پنجاب اسمبلی کے جو اپنا مانیٹر ہیں، اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی سربراہی میں، ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ تو بہرحال بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ سب کچے چٹھے ایک ہی ہیں، اور یہ عوام کو جو ہے اس حالات میں لے آئے ہیں کہ عوام تو اب خودکشیاں کریں گے، ماتم کریں گے، جلاؤ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، جو بھی کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اور بہت شرمناک صورتحال ہے کہ یہ جو ہے ہمارے سماج سیوک نیتا سبھی اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے، اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، اپنے شکم ہے، اس کی شکم پروری میں جو ہے وہ پتلے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے، ان کو عوام کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک اور بات یہ کرتا چلوں کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے۔ ضرور کروائیں، مشینی کروائیں یا غیر مشینی کروائیں، لیکن ایک مشین اور ایجاد کریں۔ خدارہ ایک مشین ایسی ایجاد ہونی چاہیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت امیدوار کی نیت کا ڈی این اے بتا سکے۔ اس کی نیت کیا ہے؟
اس کا ارادہ کیا ہے, اس کے دل میں بھید بھاؤ کیا ہے. ان کی نیت کا ڈی این اے پتہ لگ جائے تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ایک ایسا مشورہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو عوام کو کافی دکھوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے. عوام کے چلتے پھرتے دکھ جو ہیں, یہ اسمبلیوں میں آتے جاتے لوگ ہیں جو چہرے ہیں, یہ سبھی عوام کے اصل دکھ یہ ہیں. ان سے جان چھوٹ جائے تو عوام کے دکھوں سے جان چھوٹ جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ہمارا ڈیجیٹل میڈیا خدا کی بستی دیکھتے رہیے, ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیے. اللہ حافظ.